بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے رسم و رواج کے بارے میں، کسٹمز اور ریچولز کے بارے میں کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی کون سی کسٹمز اور کون سے رسم و رواج وہ ہیں جن کو ہم ایڈاپٹ کر سکیں اور کون سی کسٹمز وہ ہیں جن کو ہمیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ شریعت ان کسٹمز کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ تو ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں گے، تاریخ میں، تو ہر ایک زمانے کے اندر، ہر علاقے میں، ہر قوم کے اندر کچھ کسٹمز نظر آتی ہیں۔ اس کے الگ الگ پیچھے فیکٹرز رہتے ہیں، کچھ علاقائی اسباب رہتے ہیں، کچھ اور وجوہات رہتی ہیں، اور ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ لوگ کسی ایک کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ مند لگتا ہے، لوگ اس کو پھر بعد میں کرنا اس کو جاری رکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہ ایک رسم بن جاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ یعنی وہ ایک رسم ہی رہ جاتی ہے اور اس کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام دنیاوی معاملات کے بارے میں ہوتا ہے۔ مذہبی چیزوں کے بارے میں بھی بہت سی مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مذہبی لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں کوئی کام کرتے ہیں، یعنی ظاہر ہے وہ جو مذہبی اخلاقیات ہیں، مورل ویلیوز ہیں، ان کے خلاف نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں آگے چل کر وہ عجیب غریب شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب شریعت انٹروڈیوس کراتے ہیں، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت انٹروڈیوس کرائی، تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ عرب کلچر کے اندر یا عرب سوسائٹی کے اندر جو کسٹمز تھیں، جو رسم و رواج تھے، ان کو یک لخت بالکل ختم کر دیا۔ کسٹمز ہمیشہ رہے ہیں انڈیویجول لائف کے اندر بھی، کلیکٹیو لائف کے اندر بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک لخت اس کو ختم نہیں کیا۔ قرآن پاک نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز بیان کی ہے، وہاں بیان کیا ہے کہ یأمرہم بالمعروف، نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کا حکم دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندگی اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور جو بوجھ اور جو طوق لوگوں نے اپنے گلوں میں ڈال رکھے تھے، نبی کی ایک ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ طوق اور یہ بوجھ وہی ہیں جو سماج کے اندر ایسی کسٹمز اور ایسے رسم و رواج وجود میں لے آئے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی، جس کی وجہ سے لوگ پریشانیوں کے اندر، مشقتوں کے اندر پڑ گئے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان کی گئی کہ وہ ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کل امر من امور الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کی چیزوں میں سے جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب آج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ تو حضور نے ان کسٹمز کو جس کے اندر بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی تھی، جس کے اندر یتیموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، کمزور طبقات کے ساتھ یعنی جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ان سارے کسٹمز کو ختم کر دیا، اور جو کسٹمز بہتر تھیں، اچھی تھیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا، جو ریولوشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ ملٹی ڈائمینشنل تھا، وہ ہمہ جہتی تھا، یعنی عقائد کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفارمز کی تھی، عبادات کے معاملے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفارمز کی تھی، معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحات کی تھیں۔ تو اب جو عبادات تھیں، بہت سی عبادتیں جو ابراہیمی مذہب کے اندر چلتی چلی آ رہی ہیں، حضور نے ان کو جاری رکھا، ہاں اس کے اندر اصلاحات کی، جیسے آپ نے حج کے بارے میں پڑھا، یا معاملات کے اندر بہت سے معاملات ایسے چلتے آ رہے تھے مالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاری رکھا، اور جو اس کے اندر خراب چیزیں تھیں، خاص طور پر اسلام نے جو رہنمائی کی، نارمیٹو جو پہلو تھا، اس حوالے سے رہنمائی کی، خراب چیزوں کو ختم کیا۔ تو کسٹمز کے بارے میں بھی، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کسٹمز کے بارے میں کیا ہے، تو اگر کوئی ایسی رسم ہے، کوئی ایسی کسٹمز ہے جو آپ کہہ لیجئے جس کے اندر سپرسٹیشنز نہیں ہیں، جو اندھ وشواس پر بیس نہیں ہے، اسی طریقے سے اس میں
وہ illogical نہیں ہے، اس میں وہ مورل ویلیوز کے خلاف نہیں ہے، اس کے اندر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ تو اگر اس طریقے کی کوئی بھی کسٹمز ہے، اس طریقے کی کوئی بھی رسم ہے، وہ اگر لوگ ایڈاپٹ کر رہے ہیں، وہ اگر لوگ فالو کر رہے ہیں، تو اس کو اسلام ظاہر ہے اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر کہیں پر بھی اندھوشواس ہے، کہیں پر بھی کسی کا کوئی ظلم ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس طریقے کی کسٹمز کو اپنانے کے لیے اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں اچھا، اب ہمارے اگر ہم اپنے سماج کی بات کریں تو جتنی بھی کسٹمز پائی جاتی ہیں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو اس میں بھی، غم کا موقع ہو اس میں بھی، یعنی ولادت، انتقال، شادی، بیاہ، طلاق، عدت، اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جو پوری سوسائٹی ہے وہ عجیب غریب طرح کی رسم و رواج میں الجھی ہوئی ہے، اور یعنی بڑی حیرت ہوتی ہے، لوگ عجیب عجیب چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں، یعنی بالکل لغو، فضول، بکواس، واہیات، خرافات قسم کی چیزوں کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی کسٹم ہے، اگر کوئی رسم ہے، تو بس یہ کہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ہے اچھی، اگر اس کے اندر کوئی نفع ہے، لیکن یہ کہ آپ اس پر اس کو لازمی قرار دیں، جو مذہبی فرض اور واجب ہے اس کی حیثیت دیں، اور اگر کوئی اس کو فالو نہ کریں تو آپ لعن طعن کریں، تو ظاہر اس کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ تو ہمارے یہاں تو بالکل illogical، اندھوشواس پر مشتمل چیزیں لوگ پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو فالو کرنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں، اتنا ضروری وہ کسی مذہبی حکم کو پورا کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں، مثال کے طور پر شادی بیاہ جو مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس کی بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ ہماری رسمیں ہیں۔ اور ہم دیکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے غم کے موقع پر ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہے، یعنی آدمی کے والد کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کا دل دھک سے کر جا رہا ہے، بڑھتا چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتقال کے موقع پر اس کو جو رسمیں لوگوں نے مسلط کر دی، یعنی وہ جو قرآن نے بیان کیا نا، نبی وہ بوجھ اور وہ توق جو ہے جو لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر رکھے تھے ان کو ختم کرتے ہیں، تو وہی ہیں یہ سب چیزیں۔ اچھا، اب بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسمیں جو وجود میں آتی ہیں وہ کیسے وجود میں آتی ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی ایک لطیفہ سنایا آپ لوگوں کو کہ ایک صاحب کی دعوت تھی، میں عرض کر رہا ہوں کیسے وجود میں آتی ہیں۔ ایک صاحب کی ایک گاؤں میں دعوت تھی، اب یہ صاحب جو ہے وہ اس گاؤں میں گئے، تو پرانے زمانے کی بات ہے، دسترخوان لگا دیا گیا، برتن چن دیے گئے، سارے لوگ بیٹھ گئے، ساتھ ساتھ ایک بڑا سا لٹھ جو ہے لا کے دسترخوان میں کنارے پر رکھ دیا گیا۔ تو اب یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ لٹھ کا رکھا گیا ہے، کھانا کھانے کے بعد اس لٹھ سے ضیافت بھی کی جائے گی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ بس ہمارے یہاں یہ ایک رسم چلی آ رہی ہے، ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، اس کی بنیاد پر ہم رکھتے ہیں۔ تو ان کا ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں جو رسمیں ہوتی ہیں تو لوگ عام طور پر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا آیا ہے، اس لیے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ یعنی وہ کوئی اس کے پیچھے لاجک دے سکیں، کوئی ریزن بتا سکیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی میں کھانا وانا نہیں کھانے کا جب تک کہ ہمیں یہ بتایا نہ جائے کہ یہ لٹھ کھائے کے لیے رکھا گیا ہے۔ لوگوں سے پھر پوچھا تو ایک صاحب نے بتایا کہ اصل میں جو لٹھ رکھا ہے یہ زیادہ بڑا رکھ دیا گیا ہے، یہ پہلے رکھا جاتا تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا، تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ لیکن کوشچن تو اپنی جگہ پر باقی ہے کہ لٹھ کھائے رکھ رہے ہیں۔ اور لوگوں سے بتایا، پوچھا، انہوں نے بھی جو پرانے قسم تھے انہوں نے کہا کہ یہ ذرا زیادہ بڑا ہو گیا، تھوڑا اور چھوٹا تھا۔ اور لوگوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ذرا بڑا ہو رہا ہے، تھوڑا اور چھوٹا تھا۔ تو چھوٹا ہوتا تو جا رہا ہے لٹھ، لیکن کوشچن تو اپنی جگہ پر باقی ہے کہ لٹھ کھائے رکھا ہے۔ تو ایک بڑے میاں تھے بہت پرانے، تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ پہلے زمانے کے اندر کھانا کھانے بیٹھتے تھے نا، تو کبھی بوٹی دانت میں پھنس گئی یا اس طریقے کی کوئی چیز ہلک گئی تو وہ ٹوتھ پک جو رہتی ہے، ایک تیلی ٹائپ کی رہتی ہے، اس سے نکالتے ہیں وہ، تو وہ رکھ لیا کرتے تھے دسترخوان پر۔ وہ جو چھوٹی سی تنکا ٹائپ کا رہتا ہے وہ بڑا ہوتے 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 لٹھ بن گیا ہے۔
تو رسمیں جو وجود میں آتی ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہیں کہ ایک کام فائدہ مند تھا، اس کو انجام دیا گیا، پھر وہ بعد میں بالکل عجیب و غریب شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہمیں بہرحال اس طرح کی رسموں سے اور اس طرح کی خرافات سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں رسموں کو اور کسٹمز کو تو فالو کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس سلسلے میں بالکل فکر نہیں کرتے ہیں کہ یہ معلوم کریں کہ شریعت کا حکم کیا ہے اس کے اندر، شریعت ہماری اس باب کے اندر اور اس مسئلے کے اندر رہنمائی کیا کرتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اصل میں ایسا ہے کہ جو کسٹمز ہیں اس میں عام طور پر پبلک کو اور عام لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ احد او کل احد، ایک یا نیک، آپ ایک کو راضی کریں اللہ تعالیٰ کو، یعنی شریعت کو فالو کریں، یا پھر انیک کو راضی کریں رسم اور رواج کو پورا کر کے، اور رسم اور رواج کو پورا کر کے اور انیک کو اگر راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ پروردگار کا حکم کیا ہے، شریعت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس میں ہمیں ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ آسان ہے، اور مذہب صرف آسانی نہیں ہے، اگر آپ مذہب کو حقیقی معنوں میں فالو کریں گے تو مذہب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اویئرنیس پیدا کریں اور پھر لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر آپ مذہب کو حقیقی معنوں میں فالو کریں گے تو پھر اس سے آپ کا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور مذہب جو ہے وہ ریزن بیسڈ ہے۔ آپ ہر جگہ پر ریزن تلاش کریں، لاجک تلاش کریں، اور مذہب کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ ریزن بیسڈ ہے، لاجک بیسڈ ہے۔ تو ہم بہت سی خرافات سے اور بہت سی واہیات چیزوں سے بچ سکیں گے، اور اپنی آگے آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے وہ صحیح راستے پر لگا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس واہی تباہی رسموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت کے حکموں کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واہ